وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے۔ اور کس وجہ سے وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں، یعنی اسلام دشمن امتیں، سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے،
پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، ہاں کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، روب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے
کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا, لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے, حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو, بزنس کو بند کر دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے, ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری, تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں, ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا, اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو, رومی حکومت کو, رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا, صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں, یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا, اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں, اچھے سے اچھے دیندار شخص ہے, اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے, ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے, تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے, داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے, گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت, کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا, تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا, کوئی اس سے روٹھ جائے اسے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا. تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے, پیشن گوئیاں ہیں, وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں. صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے. ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا, تم بچے رہنا, تم اس میں شکار نہ ہونا. لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوگا. تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اگر تم سچے مومن ہو. مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل تو دل کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے. وہ ایمانی کیا ہے جس سے آپ جو ہے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہو. تو اسلام ایمان اور عمل کا جامع ہے. اسلام ایمان کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہوں.
نبی کی مخالفت کرنے والے ہو۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کیسے منہ دکھائیں ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اے اللہ ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر اس حاکم کی پکڑ فرما، ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما۔ اے اللہ پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما۔ اے اللہ پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما۔ اے اللہ وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما جب ابو بکر نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی۔ اے اللہ آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش۔ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے۔ اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا، اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو، نبی کی مخالفت کرنے والے ہو۔ اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو جذبہ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے، اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے۔ علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے، ہم سب کو ہدایت اور ایمان کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب
کر لینا، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا، بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ علیہ وسلم سے مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، اپنی طرف سے فرمائش کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ فرمائشی معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت نوح ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کہ انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح سے بھی سمود نے یہی کیا۔ تو جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ختم کر۔ تو ان واقعات کا ذکر کر کے انہیں دہرا کر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر وہ معجزہ آ جائے اور پھر بھی ظاہر ہے تم انکار کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اس لیے زیادہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وہی کافی ہیں، اور جو ہٹ دھرمی اختیار کرے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لانے والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرعون کے پاس جائے، انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے قتل کر دے، کیونکہ ایک قبطی کا حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا وہ انشاءاللہ کل 20ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں اور تاکہ وہ میری تائید کر سکے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر آیت نمبر 69-70 سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ابھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تو یہ تمہیں سن سکتے ہیں؟ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ آئیڈلز؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سب بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر اخیر میں آیت نمبر 192-193 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات چلیں اس صورت میں۔ پھر اخیر میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہاں شعراء کا ذکر ہے۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیہ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ شاعری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یہ اعتراض تھا، اس کی تردید کی اللہ نے اور فرمایا کہ بھئی شعراء کو تو بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ فالو کیا کرتے ہیں، اور شعراء کے جو کلام ہوتا ہے، جو شعر و شاعری ہوتی ہے، وہ تو بس خیالی وادی میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ ایسی شاعری ہوتی ہے اکثر جن کا پریکٹیکل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ان کو فالو کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پریکٹیکل زندگی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کوئی شعر و شاعری کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بری کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں وہ شعراء، وہ شاعر جو کہ غلط باتیں نہیں کرتے ہیں اپنی شاعری میں، شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہوتے ہیں اور اسلام کا ہی دفاع کرتے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعراء اور رسول ہیں، تو وہ ان سے مستثنی ہیں، ان شعراء سے جن کو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا ایک واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، ان پر جو ہے زور دیا گیا، یہ ان کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی جو حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی اور ان کی دولت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض سابقہ امتوں کا بھی بیان ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ لوٹ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں راستہ بھول گئے وہ، تو انہیں آگ کی ضرورت پڑی، تو دور سے آگ نظر آ رہی تھی، وہ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ بھئی جو ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو تجلی الہی ہے، ایک درخت جل نہیں رہا ہے، بلکہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اور وہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ
تعالیٰ کوہ طور کے پاس نبوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے جو معجزات تھے چند اور جو نشانیاں تھی وہ عطا فرماتے ہیں، اور فرعون اور ان کی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، بلکہ حضرت سلیمان کا ہی اصل ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ حضرت داؤد باپ ہیں، نبی ہیں، اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ مالی وارث نہیں بنے، پیسوں کے اعتبار سے وراثت نہیں ملی، بلکہ علمی وارث بنے، حکومت اور سلطنت کے وارث بنے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وفات ہو گئی تو اب جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ پیسے، وہ دولت وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ وارث بنے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علمی وارث بنے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلماء، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ علماء کرام وہ ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ الانبیاء علیہ السلام درہم اور دینار، پیسے اور ڈالرز کو جو ہے وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علم کو وراثت میں چھوڑ کر جاتے، تو وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جو انبیاء کے علم سے استفادہ کرے وہ وارثین کہلاتے ہیں، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے۔ بہرحال آیت نمبر 16 میں آئے اللہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی چیزوں پر حکومت دی، بادشاہت دی اور بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم تھا۔ جانوروں کی جو بولیاں ہوتی ہیں وہ اسے سمجھ جایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں جو چیونٹی کا ذکر ہے، تو وہ چیونٹی کی بات کو بھی حضرت سلیمان نے سن لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی بادشاہت دی، جانوروں پر بھی بادشاہت دی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکومت عطا کی۔ تو حضرت سلیمان کا جو لشکر چلتا تھا تو اس میں جانور بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، زبردست لشکر چلا کرتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اب ایک بڑا لشکر ہے، بہت بڑا، تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر مینجمنٹ کا پورا انتظام اور پورا نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پورا بہترین انتظام کرنا پڑتا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے اور چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ تو جب چیونٹیاں باہر تھیں تو ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنے دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں روندتا ہوا چلا جائے، اس لیے سب اپنے بلوں میں واپس داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے اسے سن لیا کیونکہ اللہ نے انہیں وہ دی تھی نعمت۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی۔ سارے پرندے موجود تھے کیونکہ پرندے بھی حضرت کے فوج میں داخل تھے، ان پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ تو سارے پرندے موجود تھے سوائے ایک پرندے کے جو کہ ہدہد پرندہ تھا۔ ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ہدہد کہاں گیا؟ اگر یہ نہیں آتا ہے کوئی ویلڈ ریزن لے کر تو پھر اسے میں سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں پہ ایک عورت حاکمہ ہے، ملکہ بلقیس ہے، جو کہ اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو ہے ایک خط روانہ کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے تابعدار بن کر تم سب واپس آ جاؤ، یعنی میرے تابعدار بن کر میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس کو جو ہے یہ خط روانہ کیا۔ اب جب ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان کا یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنی درباریوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، ایک باوقار خط ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سلیمان علیہ کی طرف سے ہے، وہ مشرکہ تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو درباریوں نے کہا
کہ دیکھیں ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہم زبردست لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ باقی آپ جیسا حکم دیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اور جنگ میں شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ عزت والوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے پہلے چند تحفے تحائف بھیجنے چاہیے سلیمان علیہ السلام کے پاس تاکہ جانچ لیا جائے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف اور ہدایہ بھیجتی ہے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف پہنچتے ہیں تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ تم مجھے مال سے مدد کرنا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکومت دی ہے، جو کچھ دیا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، ہمیں اس تحائف اور تحفے کی اور ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، ہم ایسی فوج لے کر آئیں گے کہ تم سب کو زبردست شکست دیں گے۔ بہرحال ملکہ بلقیس پھر وہاں سے سرنڈر ہونے کے لیے آ جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور اس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان اس کے تخت کو بھی منگوا لیتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی، زبردست حکومت دی دنیا میں۔ بہرحال پھر جب وہ ملکہ بلقیس آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ سرنڈر ہو جاتی ہے اور اسلام بھی قبول کر لیتی ہے کہ اب تک میں گمراہی میں تھی، یا اللہ مجھے معاف فرما، اب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، قل الحمدللہ، کہہ دو کہ اللہ کے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کا انتخاب سلیکشن اللہ نے کیا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے ساتھ جنہیں تم شریک کرتے ہو، اللہ بہتر ہے یا تم ان خداؤں کو بہتر سمجھتے ہو جو کہ حقیقت میں خدا ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین ہی وہ واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ اس طرح 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے. اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین